تو آپ کو سنا ہے ٹرانسلیشن میں گولڈ میڈل بھی مل چکا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی الحمدللہ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہی میرا چونکہ مادر علمی بھی ہے اور یہاں پہ ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہے ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن، عربک انٹو انگلش اور وائس ورسا بھی یہ ٹرائی لنگول ہو چکا ہے اور بڑی کامیابی سے یہ چل رہا ہے۔ ہم چونکہ الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ شروع میں ہم ڈپارٹمنٹ میں گئے اور وہاں ہم نے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا تھا، تو الحمدللہ ہمارے بیچ میں مجھے پہلے اس میں پاکستان میں، بلکہ میں کہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے گولڈ میڈل اس فیلڈ میں لیا ہے، اس میں چونکہ میرا بھی گولڈ میڈل تھا، پھر آپ سے جب گفتگو ہوئی تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ بھی ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہم بات بھی کریں کہ یہ پاکستان میں ایک بالکل نئی ابھرتی ہوئی فیلڈ بھی ہے، اور پلس یہ کہ اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن کو قرآنی ٹرانسلیشن جو ایک خاص آپ کہہ لیں کہ مضمون ہے اور ایز اے سبجیکٹ ایم ایس لیول پہ پڑھایا جا رہا ہے اور اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور ہمارے بہت سے دوستوں نے قرآنک ٹرانسلیشن پہ کام بھی کیا ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے جو ریلیونٹ کویسچن میرے سے کیا بھی کہ بھی کیا عام عربی سیکھنے میں اور قرآنی عربی سیکھنے میں کوئی فرق ہے؟ بالکل بالکل، اور یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا آج سے 1400 سال پہلے جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج تک اسی طرح محفوظ ہے، قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جس آیت کا آپ نے ذکر کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو بس پھر ہم بری الذمہ ہو گئے، کیونکہ اس کی حفاظت تو اللہ کے ذمہ ہے، اور ہمارا یہ پکا ایمان ہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو 1400 سال پہلے تھے، اور آج سے قیامت جب بھی آنی ہو، بے شک کل آنی ہے یا 1000 سال بعد آنی ہے، تو اس کے الفاظ اسی طرح محفوظ رہیں گے۔ آج کل کی جو عربی زبان ہے یا بول چال ہے، وہ الفاظ اور یہ جو اس وقت کے جو قرآنی کتاب ہے قرآن کریم، تو یہ سیم ہے؟ عربی زبان چونکہ گلف کنٹریز میں سب سے زیادہ بولی جا رہی ہے آج کل، تو یہاں پہ دو قسم کی عربیاں ہیں۔ ایک عربی وہ ہے جو عام طور پہ لوگ اپنی گھروں میں، بازاروں میں یا اپنی انفارمل گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے لغہ عامیہ۔ اور ایک عربی وہ ہے جو ٹی وی چینلز کے اوپر، اخبارات میں اور جو لٹریچر کی بکس ہیں ان میں استعمال ہو رہی ہے، گویا کہ یہ فارمل لینگویج ہے، اس کو کہتے ہیں لغہ فصحیٰ۔ تو یہ جو لغہ فصحیٰ ہے یہ قرآنی عربی کے بہت قریب ہے، قرآنی عربی اور جو حدیث والی عربی ہے اس کے یہ بہت زیادہ قریب ہے۔ اب میں اکثر سوال، جو بھی بندہ عربی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا سوال لے کے آتا ہے کہ جناب میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، تو میرا پہلا سوال اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ عربی کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ اگر تو آپ کا مقصد ہے کہ عربی سیکھ کر میں قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کروں، اتنی مجھے سمجھ آ جائے کہ میں جب نماز پڑھوں تو مجھے پتہ ہو کہ یہ جو امام صاحب الفاظ بول رہے ہیں، اللہ رب العزت ان الفاظ کے ذریعے مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا یہ مقصد ہے، یا آپ کا مقصد یہ ہے کہ عرب سوسائٹی میں آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ کا مقصد یہ والا ہے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے الفاظ سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سمجھنا چاہتے ہیں، پھر اس کا راستہ مختلف ہے، طریقہ اس کا مختلف ہے، جو سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور میتھڈالوجی ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی، اور جو آپ عربوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کا طریقہ مختلف ہوگا۔